بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر توفیق دی ہے کہ ہم آگے قرآن کو تھوڑا سا اور سمجھ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم نے سورہ فرقان ختم کی تھی، اس سے آگے اب ہم چل رہے ہیں سورہ شعراء، اور یہ جز نمبر 19 ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور مکہ کا جو درمیانہ پیریڈ ہے وہ یہ اس میں نازل ہوئی ہے، اور کچھ اور صورتیں بھی جیسے سورہ واقعہ بھی اسی ٹائم کی ہے، سورہ طٰہٰ بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بات وہی ہے کہ جو ان کی بدتمیزیاں قریش کی اب آہستہ آہستہ پھر بڑھ رہی ہیں، اور اس سے متعلق جو ان کو بار بار ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، اس سورہ میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلك آیات الكتاب المبین لعلک باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ اور جگہ جیسے سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے ایک دفعہ کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں دن بدن آپ مطلب جیسے ہوتا ہے نا اولڈ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں آپ کو، تو مطلب ان کو رسول اللہ کو یہ بہت پریشانی ایک رہتی تھی کہ لوگ کیوں نہیں بات کو سن رہے، اور مطلب آپ کو لوگوں کا دکھ ریالٹی میں اصل میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ یہ مختلف صورتوں میں یہ جو حضرت موسیٰ کی کہانی ہے مختلف اینگل سے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل کا بھی اتنا مجھے وہ نہیں کہ میں کوئی ڈیٹیل اور دوں۔ اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ سے ایک دفعہ دوپہر کے ٹائم پہ حضرت موسیٰ ادھر ہی مطلب وہیں مصر میں بازار کی طرف نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک جو تھا بنی اسرائیل کی طرف سے تھا، یعنی بنی اسرائیل کا بندہ تھا، یعنی ان کی قوم کا، اور ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو فرعون کے سائڈ سے ان کا بندہ تھا، تو ان کی آپس کی بحث ہو رہی تھی۔ آپ نے جا کے دیکھا تو ان کے درمیان نا مطلب آپ نے الگ کرا دیا، ایک مطلب پہلے ان کو روکتے رہے، پھر جب دیکھا کہ وہ دوسرا بندہ رک نہیں رہا تو آپ نے جو اس کو ایک ہوتا ہے نا ایک پنچ، ایک مکہ مارا، تو وہ بندہ وہیں گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، جو دوسرا فرعون کی اس میں سے تھا۔ پتہ بعد میں آپ کو یہ چلا کہ غلطی جو تھی وہ بنی اسرائیل کی طرح جو بندہ تھا اس کی تھی غلطی، اور آپ وہاں سے اسی وقت پھر بھاگ گئے تھے کہ آپ کے پیچھے وہ پولیس والے اور جو بھی اس وقت کے ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو اب جب ان کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اب جا کے فرعون کو ایز اے نبی تم پیغام دو، تو اب ان کو یہ فکر ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ایک جرم ہو چکا ہے، مجھ پہ الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کہ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، یعنی جو وہ قتل مجھ سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم
یقین لانے والے ہو۔ کیونکہ فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اس کو رب کہا جاتا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی میں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی، یعنی کہ کھلی نشانی۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ یہ وہ دو نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے، یعنی کہ اپنے لوگ بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہیں۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی کہ اگر تم جیت گئے تو تم تو میرے بہت ہی قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یعنی جیسے امیجن کہ وہ ان کے جو گھر، مطلب یعنی اتنا خزانہ اور اتنی چیزیں تھیں، لیکن ان لوگوں کے چکر میں ان کو جو نکل کے رات کو مطلب اپنے گھروں کو چھوڑ کے آنا پڑ گیا، اور سب کا سب وہیں کا وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا اور یہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ آپ ضرور اس کو ہم یاد کر لیں، ان معی ربی سیہدین، ان بے شک معیہ میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدین وہ ضرور ہدایت دے گا، ہمیں یہ راستہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب یہ قریشیوں کو اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ سمندر دو حصوں میں ہو گیا اور یہ لوگ اس میں سے گزر گئے، اس کے باوجود بھی تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے دوبارہ سے شرک شروع کر دیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ قریش جو مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ نشانی، تو یہ لوگ بھی نہیں مانیں گے۔ نشانی نظر بھی آ گئی تو یہ لوگ اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے یہ تو پھر مسنگ لگ رہا ہے، جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا۔ یہ بھی دعا ہے، اس کو بھی میں عربی بھی پڑھ دیتی ہوں۔ یہ آیت نمبر 83، ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، کہ مجھے جو اٹھا مجھے صالحوں کے ساتھ ملا۔ وجعل لی لسانی صدق فی الاخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر کہ جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ قلب سلیم مین کلیئر اینڈ پیور ہارٹ۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور وہ دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ بہت امپورٹنٹ بات، ایک کی بات، ولا صدیق حمیم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قریب بہت ہی جگری دوست، ہم بعض دفعہ اپنے قریبی دوستوں کی وجہ سے کتنی غلط باتیں کر جاتے ہیں کہ اس کا دل نہ خراب ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہمیں اس وقت یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو میں ناراض کر رہی ہوں، تو اس وقت آگے کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جب دوزخ کو دیکھے یہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہم بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے وہ لوگ تھے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی۔ رذیل ترین میننگ جو بالکل ہی نچلا طبقہ ہوتا ہے۔ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ بیسیکلی یہ بھی ہمیں یہاں شو ہو رہا ہے کہ ورڈنگز اور باتیں اور پیغام ایک ہی تھا تمام انبیاء کا۔ میں اس کام پر تم سے کوئی کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو۔ عمارتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا جو یو اے ای میں اور ہر جگہ بس بڑی بڑی عمارتیں بنائے چلے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے،
مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ نا اگین یہ اب صالح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ آیات تو رسول اللہ پہ نازل ہو رہی ہے نا، تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہی تم سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، مطلب اس کی ٹانگیں کاٹ دی انہوں نے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تم رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ بڑھیا یعنی ان کی جو بیوی تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ بیسیکلی یہ پتھروں کی بارش تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ اب ہم سب کے دماغ میں آنا چاہیے، ایون پاکستان میں یہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں بڑی کامن ہیں۔ تولنے میں اور ترازو میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر دیتے ہیں، دیتے وقت کم دیتے ہیں، لیتے وقت ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سیر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عذاب کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں نہیں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے۔ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا
تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، حق نصیحت ادا کرنے والے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ ہمیں سوچے شعراء، شعر و شاعری کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی بیسیکلی جن کی ورڈنگز خراب ہے، یہ جو پھر ایک سٹیپ فردر لے جائیں، جو بھی اس کی ٹیکنیکلٹی اس میں نہیں میں جا رہی، لیکن اب یہ اس ورڈ کی وجہ سے سورہ کو نام دیا گیا۔ رہے شعراء، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایون شاعر رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، مگر وہ شاعری پہ ڈفرنٹ تھی نا، وہ اس طرح کی فضولیات والی شاعری نہیں۔ جی، یہ ہماری سورہ شورى ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ ہم اب چلتے ہیں نمل، سورہ نمل انشاءاللہ۔ اچھا، نمل جو ہے یہ چونٹی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، درمیانے ٹائم کی مکی سورہ۔ انشاءاللہ بس ہم شروع کر لیتے ہیں۔ اس میں حضرت سلیمان کا ذکر بھی ہوگا، ملکہ سبا کا ذکر ہوگا، اور مطلب کہ کس طرح وہ ہمیں پتہ ہے کہ پورا کنگڈم جو حضرت سلیمان کو دیا گیا تھا اور کیا کیا چیز ان کو، تو اس کا تھوڑا سا اس میں ذکر آئے گا انشاءاللہ، اسی وقت ہم دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین۔ طاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان پر ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا بیلیف کا حصہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، مگر کیا ہمارے ایکشنز یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہ ہم کیونکہ کسی کو اگر یہ پتا ہو کہ جیسے لٹ سے کہ آپ کہیں پر جا رہے ہو اور آپ کو پتا ہے روڈ پہ کہ اس موڑ کے بعد ایک گاڑی، ایک پورا ایک کھڈا جس کو کہتے ہیں نا، پورا گہرا وہ ہے، کھائی ہے، یہ جو بھی کچھ ہے، تو کیا آپ دھیان سے نہیں چلا ہوگا کہ میں اس سے بچ کے نکل جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گاڑی اس کے اندر گر جائے، کیونکہ ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ۔ تو قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں یہ سزا مل سکتی ہے، یہ سزا مل سکتی ہے اور یہ جزا مل سکتی ہے، تو پھر میں اس کے مطابق اگر اپنی زندگی نہیں گزار رہی، دیٹ مینس کہ میرا بلیف آخرت پہ پھر نہیں ہے، یا وہ کمزور ہے وہ بلیف۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اے محمد، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے،
اور جو اس کے ماحول میں ہے۔ پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار۔ اب یہ والی بھی سٹوری کچھ مختلف طریقے سے پہلے آ چکی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر نکلے تھے وادی سینا میں، تو وہاں طور سینا کے پاس سے کہیں دور سے آگ کی آواز، آپ کو آگ نظر آئی، آپ نے کہا کہ یا تو میں ڈائریکشن پتہ کر لوں یا چلو آگ ہی لے آؤں گا کہ سردی ہوگی موسم، واللہ عالم۔ تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی تھی۔ پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور جو عذاب جس طرح جو آئے تھے نا نشانیاں، وہ ان کو کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے گئے، اب یہاں پر ذکر آ گیا نا وادی النمل، چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت سلیمان جو تھے ان کو پرندوں، کیڑوں، ہر جانوروں کی زبان سمجھ آتی تھی، تو چونٹیوں کی یہ بات انہوں نے سن لی۔ اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے پروردگار مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یہ جو آیت ہے، جو دعا ہے، یہ آیت نمبر 19، اس کو بالکل یاد کر لیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو یہ دعا بہت اچھی، آیت نمبر 19۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ہدہد از ووڈ پیکر، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اس سے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ آپ اپنے سب جانوروں کو اور جو بھی فوج تھی ان کا معائنہ کیا کرتے تھے، تو ایک دن جب آپ یہ کر رہے تھے تو آپ کو وہ ہدہد ایک خاص جو تھا وہ نظر نہیں آیا، تو آپ نے کہا اس کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہونا چاہیے، نہیں تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا ہدہد آ گیا، مطلب میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ سبا ایک جگہ کا نام تھا، وہاں کی ایک ملکہ ہوتی تھی۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ سبا کی ملکہ جو ہے اس کی طرف خط بھیجا، وہاں پھینکا اور پھر دیکھو سائڈ پہ کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اب یہ جو ہے نا اس کتاب میں جسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، تو اس میں سورہ نمل میں ایک تو شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی،
ایک اس کے درمیان یہ آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بیسیکلی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی کو خط لکھا جائے یا مطلب اب آج کل تو ای میلز ہی ہوتی تو اچھے طریقے سے شروع کیا جائے اس کو. خط سن کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں. آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کا کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. یعنی کہ میں کچھ گفٹس بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ بھی نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے. یعنی کہ اس ملکہ کا تخت کون میرے پاس لے کے آئے گا قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس ظاہر ہوں حاضر ہوں. یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ خود لوگ میری طرف آ جائیں کیونکہ میں نے پیغام بھجوا دی اس سے پہلے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے. جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. ابھی جو شخص کے ذکر ہے اس کے بارے میں we don't know who he was. میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. یعنی ابھی وہ یہ بات کر کے ہٹے تھے پلک جب پلک جھپکنے تو وہ ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان کے محل میں موجود تھا اور آپ نے فوراً کیا کیا شکر کیا اللہ تعالیٰ کا جو کہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. جیسی کوئی نعمت ملتی ہے اور جو ہمیں ملی ہوئی ہیں نعمتیں پہلا شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہیں. سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی اب ظاہری بات ہے میسج تو جا چکا تھا تو ملکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جا کے سبمٹ کر دیں گے حضرت سلیمان کو. تو جب وہ آئیں تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. جب اس کو محل میں داخل ہونے کو بولا تو وہ فرش اس قدر چمک رہا تھا کہ اس کو لگا یہ پانی ہے. تو وہ اس ٹائم جیسے ہوتا ہے کپڑے آپ تھوڑے سے اٹھا لیتے ہو کہ گیلے نہ ہو جائے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یک وہ متخاصم فریق بن گئے یعنی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو گئے. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے یعنی 9 گروپس تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے. بیسیکلی کہ ہم پلاننگ کی 9 گروپس نے کہ ہم ایک ساتھ جو ہے رات کے ٹائم پہ حملہ کر دیں گے اور اگلے دن ہم کہہ دیں گے جی ہم تو وہاں تھے ہی نہیں ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں.
اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جو نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط اور نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ اے نبی کہو، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ بنایا۔ ان سے پوچھو کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ ہمارا جز نمبر 20 شروع ہو رہا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جس کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ ابھی ہمیں پتہ، اگر آپ سرچ بھی کرو آپ کو مل جائے گا کہ وہ جو نمکین پانی اور میٹھے پانی کے دریا نا، بیچ میں فزیکل کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے جو آپ کہہ لو کہ کوئی دیوار یا کچھ، لیکن وہ پانی آپس میں نہیں ملتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلافات رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ اس نشانیوں میں سے ہے نا، جو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک مطلب I don't know، اللہ عالم کہ وہ کس طرح کا جانور ہوگا، لیکن شکلاً کیا بس ہمیں سے بھی بتایا گیا ہے۔ تھوڑا سا میں اس کا دیکھتی ہوں۔ ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا،
اور ایک حدیث ابو سعید خدری سے نقل کی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور سے سنی ہے کہ بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا. یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا یا ایک خاص قسم کی جن سے حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پہ پھیل جائیں گے. مطلب بیسیکلی وی ڈونٹ نو کہ یہ ایک جانور کی بات ہو رہی ہے یا ایک نسل کی بات ہو رہی ہے. ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں کرتے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے اور جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کرتے رہے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہال سے محفوظ رہیں گے. اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ آندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. جی ہماری سورہ نمل ختم ہوئی، اس میں دوسری والی ڈاؤن لوڈ کر لوں. اس کے بعد سورہ قصص ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا ایک سورت نحل بھی ہے نا، ایک تو نخل کا نحل کھجور کو کہتے ہیں، تو نحل کس کو کہتے ہیں؟ نحل نحل ہاں نحل جی. ہے جو پڑھ چکے ہیں وہ شہد کی مکھی. او اچھا اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. مجھے ابھی تک میرے وہ آ رہا تھا. جزاک. نو پرابلم. آپ لوگ ذرا مجھے ایک منٹ دیجیے گا ذرا مجھے. جی سورہ القصص، قصص قصے سے ہے یہ ورڈ. اس میں مختلف جو انبیاء ہیں ان کے قصے میں ہم سنیں گے جس طرح ہم ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ صورتوں میں سنتے ہیں. اور یہ اور جو پچھلی سورہ ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ سب تقریباً آگے پیچھے کی صورتیں ہیں جو ایک ہی ٹائم پہ نازل ہوئی، مطلب جو ان کی آیات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صورتیں پوری کی پوری نہیں، صرف ایک آدھ دو صورتیں، سورہ فاتحہ ہے جو پوری نازل ہوئی، سورہ جو یوسف ہے وہ نازل ہوئی. تو یہ باقی آیتوں کی فارم میں ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ نازل ہوئی مگر ان کا ٹائم فریم ایک ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ قصص ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات الکتاب المبین
نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ تاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ کا ذکر کتنی دفعہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور اس سے مطلب یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے ایویں ہی نہیں کر دیا، اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب ان کا ذکر آیا ہے اور جس اینگل سے ان کی سٹوری کا ذکر آیا ہے اس وقت اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اس میں سے ہم نے اپنے لیے لیسن نکالنا ہے۔ یہ مطلب یہ بائی مسٹیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کسی ریزن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس کو ڈالا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر۔ اوکے جی، جسٹ گیو می 1 سیکنڈ، آئی ہیو ٹو ٹیک دس کال۔ Sorry, I have to take that call. Okay, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب ہم اٹھائیں اس سے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ غم اور خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لائیں گے۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سال لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، اگلے سال چھوڑ دیتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جب جس سال پیدا ہوئے وہ تھا کہ جس میں قتل ہوتا ہے۔ اب وہ ان کو فکر ان کی والدہ کو کہ کیا مطلب ان کو آواز آ گئی اگر بچے کی تو پھر کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو فیڈ کراؤ۔ یہ بھی مسئلہ دیکھو کہ بعد میں وہ بچہ پھر کسی اور ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا، تو پھر واپسی پہ موسیٰ پھر واپس اپنی والدہ کے پاس ہی بھیج دیے گئے۔ ہم اس کو تیرے پاس ہی واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کرتے ہیں۔ حامان جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ فائنانس منسٹر کہہ لیں فرعون کا، یا بہت ہی مطلب لائک فرعون کی طرح کہیں آپ کہہ لیں جو اس کو ایڈوائز کرتے تھے، وہ ان میں سے تھا۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے فرعون سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جسٹ امیجن کہ کس دل سے انہوں نے ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کے پانی میں ڈالا ہوگا، مطلب لائک دس از ناٹ سم تھنگ ایزی، لیکن وہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تقویت دی۔ پھر جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا، یہ وہی جو واقعہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔
یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ یہ جو دعا ہے آیا نمبر 16 یاد کر لیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ میں نے اپنے پر فغفر اللہ، یعنی چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور و رحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین، اب یہ وہی ہے کہ جب مدین گئے اور وہاں پر کس طرح آپ کی پھر جو شادی کا اور پورا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پر یہ دعا جو ہے نا، اس کو اپنا ایک وہ کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، جو بھی تو مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، جو بھی تو مجھ پہ نازل کرے گا۔ یہ آیا نمبر آپ کی 24 بنتی ہے۔ پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کا پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ اچھا، یہاں تو یہ کہانی کے پوائنٹ آف ویو سے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک بات بتائی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بس منٹوں میں چند گھنٹوں میں یہ چیزیں ساری ہو رہی تھی، بیچ میں اس کے وقفہ اور ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، وہ کہتے یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 10 سال پورے کیے تھے انسٹیڈ آف 8۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اب آپ کنیکٹ کر سکتے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہ آگ دور سے نظر آئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ، پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔
فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس میں چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو حامان جو تھے وہ کیئر ٹیکر کہہ لو، کچھ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن ان کے انڈر تھی، اس کے انڈر تھی، جو بھی واللہ عالم۔ یہ اب ایک موک کر رہے ہیں نا، وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ذرا سیڑھیاں بناؤ کہ میں دیکھوں موسیٰ کا خدا۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد، کیا تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت اے محمد، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے۔ بیسیکلی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر رسول اللہ اہل مدین کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا موسیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کہاں سے پتہ چلا؟ کیونکہ رسول اللہ تو اس زمانے کے نہیں ہیں۔ ان کو تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی، ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو، میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروں ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گیا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ اور جگہ پہ آیا نا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی خدا بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے بس میں وہ کروں گی، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، مجھے کرنا یہ چاہیے، مگر نہیں، میں کروں گی وہ جو میرا دل چاہ رہا ہے، چاہے بھلے ہی وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، جیسے جو لوگ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، اور انہوں نے مطلب اسلام قبول کیا تھا اس وقت کا اسلام، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ ان کی ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر ان سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جو ہے نا یہ اور ایک جگہ پر بھی آیا ہوا نا کہ قالو سلام، آ کے اگر کوئی آپ کو لگے کہ کوئی بری بات کر رہا ہے یا جھگڑا کر رہا ہے تو اس کو سلام کر کے اٹھ جائیں وہاں سے، ان کے لیول پہ آ کے بحث نہ کریں۔
اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لے جائیں گے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں اور ہماری طرف سے رزق کے طور پر؟ اگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی مکہ میں جو لوگ ٹریڈنگ کے لیے اور بزنس کے لیے ہر طرح کا پھل چیزیں آپ دیکھو آتے ہیں جو کہ اس کے اندر خود پیدا نہیں ہوتے تھے، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جس میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش ہو جانے والا ہے؟ اور بھول نہ جائیں گے لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، برات کا میننگ کہ ہم ان کے لینے دینے میں نہیں ہیں جن کو ہم نے بھٹکایا تھا۔ یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، جی انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں گے لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع رکھ کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہی ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ امیجن کریں وہ جگہیں جہاں پر ہوتا ہے ایسا کہ سورج 6 مہینے نکلتا ہے، 6 مہینے نہیں نکلتا، اندھیرا، تو کیا ہم لائف گزار سکتے تھے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی۔ قارون کا خزانہ آپ نے سنا ہوگا نا، تو قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کی ان جو لاکرز اور ان الماریوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اس کے پاس پوری ایک فوج تھی، جسٹ امیجن۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ یہ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم ایروگنٹ ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی مجھے پتا ہے، جو میرے پاس پیسے ہیں، روپیہ ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے، مجھے مطلب میں محنت کرتا ہوں تو کماتا ہوں نا۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔
ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، قارون جو تھا نا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ کرتے ہیں نا ہم بھی ایسی باتیں کسی کو دیکھ کے کہ ہائے جتنا اس کے پاس ہے مجھے بھی مل جاتا، دیکھو میں بھی اتنی محنت کر رہی ہوں یہ کرنے۔ تو کبھی بھی سوچے سمجھے بغیر یہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا، مطلب وہ زمین کے اندر دھس گیا تھا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ اے نبی، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے لیے مددگار نہ بنو۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ جی ہماری ہو گئی سورہ قصص۔ اب ہم پڑھیں گے عنکبوت۔ عنکبوت جو ہے یہ عربک ہے، اس کی مکڑی کو کہتے ہیں یہ۔ اچھا، یہ جو سورہ ہے یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو شروع کی کچھ آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں، باقی سورہ مکی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پوری کی پوری جو ہے وہ مکی ہے۔ وہ اللہ عالم۔ اگین میں صرف مینشن اس لیے کر دیتی ہوں کہ یہ ایک ایشو ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دماغ بنے، لیکن ادروائز ہمارے سمجھنے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ کہ یہ آیا مطلب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے بالکل۔ آپ اس کو ہمیں کہ ہم صرف اس وجہ سے بیکاز ہم کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں تو کیا ہماری آزمائش نہیں ہوگی یا ہمیں مطلب مشکلات سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ ایسا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ آزمائش ہوگی، اور یہ ہم سورہ بقرہ میں اور ڈفرینٹ صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں کی آزمائش جو ہوتی تھی وہ ہمارے تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، ان کی تو مطلب جانیں چلی گئی اس چیز کے پیچھے، ان کے پورے خاندان ان کے سامنے قتل کر دی جاتے تھے جسٹ بیکاز کہ وہ مسلمان ہیں، آگ میں ڈالا گیا لوگوں کو جسٹ بیکاز دے سیڈ کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہماری تو آزمائش ہی نہیں ہے۔ اور حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ بات کروں گی کہ دیکھیں کہ جو عربی اس کی ہے نا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم، ہم ضرور ضرور ان سے دور کر دیں گے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولنجزینہم، اور ضرور ان کو اجر دیں گے، احسن، بہت بہترین، الذی کانوا یعملون، بیکاز آف واٹ دے یوزڈ ٹو ڈو، کہ جو عمل کرتے تھے۔ یعنی جب ہم نیک عمل کرتے ہیں، جب اچھے کام کرتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ ہمیں اجر مل رہا ہے، نیک کام کا تو اجر مل رہا ہے، ہماری برائیاں دور کی جا رہی ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیاں دور کی جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی جب مشکل آئی تو ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جب فتح آ گئی تو ساتھ آگے کہ نہیں نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کرسچینٹی میں بھی یہ ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اپنے اوپر لے کے چلے گئے، تو اب ہم مطلب ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور ان کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ وہ کشتی ابھی بھی موجود ہے۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ کرنا۔ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو، یعنی وہ مطلب بجائے اس کے بات سن لیتے ہیں، انہوں نے کہا قتل کر دو، جلا ڈالو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، حضرت ابراہیم کو بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا، تم دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کو انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ مطلب لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام پر، پھر دونوں جو تھے وہ انبیاء تھے۔ وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو
اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے، ارادہ نہیں کرتے مینے کہ یہ راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اور پھر محفلوں میں ان کے یہ اوپن فحاشی ہوتی تھی۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی ہم اسے ابھی بھی لکھا ہوا اس طرح ہے کہ غلط میننگ پڑتا ہے کہ ہم اس کی بیوی کے سوا اسے اور اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلایا اور آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے رہ گئے۔ اچھا دماغ میں ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی رکھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس وقت یہ تو مکن قرآن ہے نا پڑھنے، یعنی یہ بار بار دیکھو کہ ریپیٹیشن اس وقت لوگوں پہ یہ مطلب لوگوں کے سامنے یہ نازل ہو رہا ہے اور وہ ابھی برائی میں پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے مسلمان ہونا ہے۔ ہم تو ایز اے مسلم اس کو پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں اس وقت اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے بار بار دیکھو ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ قصہ بار بار بتا رہے ہیں بار بار کر، لیکن اس وقت یہ لوگ مسلمان نہیں تھے جن کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو میرے اور آپ کا اس کو بار بار پڑھ کے کیا ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا ہمیں اپنی غلطیوں پہ نظر مار کے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہم ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے، ویب جو بناتے کیا ایک ہلکی سی ایک ہلکا سا ٹچ کریں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے سرپرست بنا لیے ہیں یا جو دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یا جو پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں یا بت پرستی کرتے ہیں واٹ ایور، ان کا بیسیکلی پورا سسٹم جو ہے ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ذرا سی ہوا چلے گی ختم ہو جائے گا، ذرا سے اس میں نقصان ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا، دیر از نو فاؤنڈیشن۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ ہم اب جس 21 شروع کر رہے ہیں۔ اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز۔ اچھا ایک چیز یہ یاد کرا دوں اپنے لیے بھی، میرے لیے یاد کرنا ہے اور آپ کے لیے بھی، کہ کسی نے سوال کیا تھا شیخ سے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میری نمازوں کو قبول کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ علماء نے ویسے کوئی شورٹ چیزیں نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کچھ علامتیں بتائی ہیں کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ کسی پہ فتوے ڈالنے کے لیے نہیں ہے یا ہم دوسروں کو پن پوائنٹ کریں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اپنے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں علماء نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جس طرح ابھی بھی یہ والی آیت آئی ہے ہمارے سامنے اور اس سے پہلے بھی گزر چکی، آگے بھی آئے گی، نماز قائم کرو یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط کام سے باز نہیں آ رہا ہے یا اس کی وہ فحش کام کرتا ہے میں انوالو ہو جاتا ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، تو دیٹ مینس کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ان علماء نے یہ ایک وہ بتایا گیج،
جو میرے اپنے لیے ہے. تو مجھے دیکھنا ہے کہ نماز میں اگر 5 وقت کی پڑھ رہی ہوں اور میں سارے کام وہی کر رہی ہوں تو پھر مجھے پتا ہونا چاہیے مطلب میں مذاق کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے, یہ کیا کر رہی ہوں. نماز از سپوز ٹو چینج یو. نماز روکتی ہے برائی سے, کیونکہ اب آپ وضو میں ہو, آپ نماز پڑھنی ہے, آپ نے کوشش کرتے ہو وضو میں رہتے ہو, پھر آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ کے کپڑے بھی صاف ہوں, آپ کو کوشش کرتے ہو کہ اچھا ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے تو میں ادھر نہ جاؤں. یہ تمام چیزیں اگر آپ کو نہیں کر رہی نماز میری اور آپ کی, تو پھر ہماری نماز پہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو, اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں, اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے, اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے, اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم تورات پہ بھی یقین رکھتے ہیں, ہم انجیل پہ بھی رکھتے ہیں, سب پہ رکھتے ہیں, تو یہ ہمارے پارٹ آف ایمان ہے. اے نبی, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں, اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اے نبی, تم سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اے نبی, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا جاتا ہے نا, کہ جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تاکہ یہ حجت وہ ہو جائے نا کہ مطلب جب ان کو آتا ہی نہیں ہے اور بچپن سے پڑھے تمہارے سامنے, تو ایک دم سے کیسے آ گیا ان کو. ٹھیک ہے, دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے, لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو, نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی, کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خاص خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں, حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے, اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی, اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو, میری زمین وسیع ہے, بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. یعنی یہ کتنی ایک امپورٹنٹ ریمائنڈر ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, تمام زیرو جتنے زندہ لوگ ہیں سب کو ذائقہ موت کا چکھنا ہے. ٹھیک ہے, یا جو کہیں پر بھی چلے جائیں, جدھر بھی جس دنیا کے کونے میں بھی ہوں گے جو لوگ, اور پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے, ان لوگوں میں, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے, اور تمہارا رزق بھی وہی ہے, تمہارا رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا, تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اگین ریمائنڈر, پہلے بھی آ چکے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی کی جو انجوائمنٹ ہے نا, جو اٹریکشنز ہیں, بس یہ اس دنیا کے لیے ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ہیں, ہمیں انسان کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا دل تھوڑا لگے دنیا میں, تو انسان انجوائے بھی کرتا ہے, which is okay, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے. مگر یہ بات صحیح نہیں کہ ہم اس میں اتنا اتر جائیں اندر کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی بھول جائے. پھر ہم انہی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کی نعمتیں ہیں ان کو اللہ کے ہی اگینسٹ استعمال کرنا شروع کر دیں. مطلب یہ پہلے میں ہمیشہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کے آئے اور آپ
اس شخص کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ جو ساتھ میں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ کو جس نے گفٹ دیا ہے اس کو کیسا لگے گا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ہم اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے انہی نعمتوں کو اس کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں. ان آنکھوں سے ہم برائیاں دیکھتے ہیں، ان ہاتھوں سے ہم غلط کام کرتے ہیں، اس زبان سے ہم غلط باتیں بولتے ہیں جو اس کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بس اس کا بندہ بنا لیں. بیسیکلی ہمیں ایسا کرنا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اسی کے لیے استعمال کریں، اسی کے راستے میں استعمال کریں. تو یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک کی شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے؟ حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. میننگ کہ مکہ میں کوئی اس طرح کی زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، باہر دوسری جگہوں پہ چور ڈاکو اور تمام غلط کام ہوتے ہیں. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے تو انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. یہ ہمیں سورہ روم. ٹائم کتنا ہے؟ اوکے الحمدللہ. آئی نو کہ میں زیادہ فوکس اسی پہ کر رہی ہوں کہ ہم ترجمہ کریں، تفسیر تھوڑی میں کم کر رہی ہوں، لیکن جیسے میں نے کہا اس دفعہ رمضان میں ہم اسی طرح کریں گے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ سے پورے قرآن کا شروع کرنا ہے تفسیر کا، اور اس میں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے. تو جو بھی انٹرسٹڈ ہوگا انشاءاللہ میں اس کا بتا دوں گی، آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ سورہ روم، اس میں ایک واقعے کا بھی ذکر ہے اور جس میں یہ رومیوں سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ وہی سال ہے جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی. تو بیسیکلی یہ اسی ٹائم کی یہ سورہ ہے. اور اس میں پڑھ دیتی ہوں، اس میں لکھا ہے کہ اور اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات اردن، شام اور فلسطین تھے، اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ 615 میں مکمل ہوا تھا. مطلب روم پہ ایرانیوں کا قبضہ تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں بتائیں گے کہ کس طرح روم جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھ کے آئے گا، اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ دس از ناٹ پاسبل، لیکن پھر وہ ہوا تھا. اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. 8 سال پہلے جب آپ کی نبوت سے. ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الف لام میم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، یعنی ان پہ ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی مطلب بیسیکلی پھر بعد میں یہ دیکھا گیا کہ روم کو فتح کر لیا گیا، اور مسلمان جو تھے وہ رومیوں سے زیادہ اپنے آپ کو، کیونکہ رومی جو تھے وہ عیسائیت وہاں پر تھی، اور جو ایرانی تھے وہ ستارہ پرست اور دوسری طرف وہ تھے. تو اس سے جو یہ قریش تھے وہ زیادہ ایرانیوں کے ساتھ ہوتے تھے کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اور یہ بھی. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقررہ مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا. ادھیڑنے کا مطلب خوب چلے پھرے تھے وہ، اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے
پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر ہو جائیں گے، عذاب میں رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ بیسیکلی نماز کے ٹائمنگز ہیں اور اذکار کی بھی ٹائمنگز ہیں، اور یہ چیز یاد رکھیں کہ صبح کے اذکار فجر کے بعد، اور جو شام کے اذکار ہیں اس کے بارے میں جو ایک کافی زیادہ میجورٹی کا اوپینین ہے وہ عصر کے بعد، کیونکہ مغرب کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کریں۔ بہت ساری اوتھینٹک کتابیں ہیں جن کے اندر یہ اذکار موجود ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایپس بہت ساری ایسی ہیں جن میں بتائیں، ایک کوشش کر کے عادت بنا لیں اس کو، یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں۔ وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو مین پرپس آف شادی اس سکون حاصل کرنا ایک دوسرے سے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ یہ سب ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کسی کا سکن ٹون جو ہے لائٹ ہے، ڈارک ہے، میڈیم ہے، ہائٹ چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے یہ۔ تو اس لیے اس پہ ہمیں مطلب اس فرق کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں تم اچانک نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح کہ آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اب یہ ایک ٹانٹ ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم پارٹنر بنا رہے ہو ان لوگوں کو جو کہ کچھ نہیں کر سکتے، تو تم کیا اپنی زندگی میں جو تمہارے سرونٹس ہیں، تمہارے غلام ہیں، کیا تم ان کو اپنا پارٹنر بنا کے مطلب ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح کہ تم اپنی کیٹیگری کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی اور نبی کے پیرووں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یعنی انسان کی فطرت میں دین اسلام رکھ کے پیدا کیا اس کو۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنایا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اپنے پاکستان میں اتنے دیوبندی الگ ہیں، اہل سنت ہیں جی، اہل
حدیث ہیں، اور مطلب آئی ڈونٹ نو کون کون سے دیوبندی ہیں، سب ڈفرینٹ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کرو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور یہ بات لکھ لیں، سود کبھی نہیں بڑھتا۔ لگتا ہے لوگوں کو کہ انٹرسٹ مل جائے گا تو پیسے بڑھ جائیں گے، نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہو وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو ابھی ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہمیشہ ساتھ ہیں، ہمیں مدد اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی کہ ویری ویک، آپ بہت ویک ہوتے جو پیدا ہوتے ہو، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ سورہ لقمان۔
اچھا سورہ لقمان جو ہے نا، ویسے تو اٹس ویری سیلف ایکسپلینیٹری، اس میں تو کچھ اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اٹ از سچ اے گڈ سورہ. یہ خود پڑھنے کے لیے بچوں کو، مطلب اس میں اتنے سارے احکامات ہیں. یہ بیسیکلی لقمان علیہ السلام، جن کے بارے میں 100% نہیں پتا کہ وہ کون تھے، بس لقمان حکیم ایک بہت ہی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ، یہ اس زمانے کے مطلب نالجبل بندہ تھا ان کے بارے میں. تو وہ اپنے بچے کو جو ہیں وہ کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، جو میرا اور آپ کے لیے بھی بالکل اتنی ہی ویلڈ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ مکی سورہ ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے. یعنی اس کتاب سے ہدایت کون لے گا؟ جو نیککار لوگ ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں. وہ کون ہے نیککار لوگ؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. میننگ یعنی اچھی چکنی چپڑی باتیں، یا کسی کا بولنا بہت اچھا لگتا ہے کسی کو. جیسے یہ ان کا کام تھا، یہ جو مشرکوں کا بھی جب جنگ پہ بھی جاتے تھے تو ساتھ میں گانے بجانے اور عورتیں لے کے جاتے تھے، جو وہ سارا وقت ان کو انٹرٹین کر کے رکھتی تھیں. اور پھر اسی طرح دل فریب شاعری فضول قسم کی کہ جو انسان کو غلط طرف لگا دے. مطلب میں خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں. ایک زمانہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب یہ گانے سننا لائک اٹ واز ریئلی ریئلی بہت ہی زیادہ، میرا ایک اوڑھنا بھی چھوڑا تھا. لیکن میں اب یاد اگر کروں اس وقت کو، تو واقعی آپ سیڈ سانگ سن رہے ہو تو آپ غمگین ہو گئے ہو، ہنستا کھیلتا گانا سن رہے ہو تو ہنستا کھیلتا آپ کا موڈ ہو گیا ہے. تو یہ آپ کے اوپر اثر کرتا ہے. مطلب یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ میوزک اثر کرتا ہے، شاعری جو اثر کرتی ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی شاعری کو سنیں. میرے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا مستہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں شامل کریں. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے. یعنی جو شکر کرے گا، اگر میں اللہ کا شکر کرتی ہوں تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے فائدہ ہے اس سے، کیونکہ میں پھر شکر گزار بندی بنوں گی، پھر میں اچھے کام کروں گی. اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہیں. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم، مطلب بہت ہی بڑا ظلم ہے شرک کرنا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کے، نہیں بوجھ پر بوجھ اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف سے رجوع کیا. یعنی ماں باپ چاہے نو میٹر واٹ ان کی عزت اور ان کے ساتھ بات کرنا لازمی ہے، لیکن اگر وہ غلط کام کی طرف بلائیں تو بس اس وقت اس طرف نہیں جانا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. یعنی کہ اگر آپ نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ بھی سامنے آ جائے گی. اسی طرح چھوٹی سی بھی برائی کی ہے جسے کسی کو نہیں پتا، وہ بھی سامنے آ جائے گی. بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ کوالٹیز ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اگر نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے.
اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، مطلب ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ یقین کرو بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ آپ ان سے بات کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا وہ کسی اور سے بات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے اور ہمارا دین بھی منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرنے آتا تھا تو آپ پورے کے پورے نا ٹرن ہو جاتے تھے اس کی طرف کہ پوری توجہ دیں، یہ بھی نہیں کہ آپ گردن موڑ کے صرف بات کریں، نہیں، یو ول ٹرن ٹوورڈز دیٹ پرسن۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اتنی ہی توجہ کے ساتھ لوگوں کی بات سننی ہے اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ مجھے آیت جب بھی میں پڑھتی ہوں مجھے میں بہت اونچا بولتی ہوں، میری مطلب میں کوشش بھی کروں نا تو ذرا مجھے مطلب میں بھول جاتی ہوں کہ میں اونچا بول رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ان انکر الاسواتی لصوت الحمیر، کہ سب سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، تو اپنی آواز کو پست رکھیں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں اس دنیا کے مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جس سے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، اور در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ لوگوں بچوں اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائیں۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنی ہے۔ مطلب دس از سم تھنگ جو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ اس سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہم انشاءاللہ ادھر ہی اینڈ کریں گے، 10 منٹس ہیں، بٹ آئی وونٹ اسٹارٹ دا نیو آیا، کیونکہ سورہ سجدہ احزاب مطلب یہ تھوڑی جو ہے یہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔